اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الحق الذي قوله حق ووعده حق وامره حق وقال الحق في كتاب الحق ويعلمون أن الله هو الحق الصلاة والسلام على النبي الحق والنبع الحق وصاحب كتاب الحق وقال الحق في حقه إنا أرسلناك بالحق هو أبو القاسم محمد ثم صلاة الحق والسلام الحق على وصي الحق وولي الحق وخليفة الحق الذي لسانه لسان الحق وبيانه بيان الحق وظهر في مكان الحق هو حقيقة الحق وصراط الحق وسراج الحق وإمام الحق وقال النبي لحقه الحق مع علي وعلي مع الحق اللهم ادر الحق حيث ما دار علي وعلى آله الطيبين الطاهرين الحقيقيين المعصومين ولعنة الله على أعداء الحق أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صلوات اللهم صل على اجازت حضور والا گفتگو کا صلوات محمد و آل محمد واجب الاحترام صاحبان فہم و ذکا محبان نقطہ با تشنگان بادائے ولا سائلان دست خدا عاشقان کل کفاؤ حل عطاؤ انماؤ لا فتح بہت مشکور آغاز ہی تشکر سے کر رہا ہے آپ تمام احباب کا، ان کا بھی جو غائبین ہیں ان کا بھی مشکور، جن تک یہ ریکارڈنگ بھی پہنچ جائے گی۔ بڑی محبت سے آپ نے 11 روز ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ نے سماعت فرمائے اور عزت افزائی فرمائی، حوصلہ افزائی فرمائی، فردن ایک ایک کا میں مشکور ہوں۔ بالاخص حسین زیدی صاحب ہمارے بزرگ، مولانا حسن ظفر نقوی صاحب، ان کے حکم پر میں حاضر ہوا۔ ہمارے بخاری صاحب ہوئے، ہمارے حضرت ہوئے، شیخ صاحب ہوئے، جلیل نقوی صاحب، ریحان بھائی، بختیاری صاحب، ایک ایک سامع، ایک ایک محترم خدمت گزار جو اس امام بارگاہ کے ہیں، اس ادارے کے ہیں، تمام کا مشکور، محبت فرمائی ان سب نے۔ آپ تمام اور اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند صلوات۔ مولا آپ کو آباد و شاد رکھیں۔ اسی طرح ذکر آل محمد میں آج آخری گفتگو میڈم سنجیدہ کی طرف سے مجلس کا انعقاد، ان کا بھی شکریہ، تحفہ دینے والے دوستوں کا بھی شکریہ۔ گفتگو وہی عرفان توحید اور محافظان توحید۔ اب جتنے آپ تشریف فرمائیں اسی حساب سے گفتگو رہے گی، آسان بالکل۔ ضرورت کیا پڑی اس موضوع کو بیان کرنے کی؟ ضرورت یہ ہے کہ نوجوان نسل، بزرگ تو واقف ہیں، بڑے بڑے علماء کو سنتے آئے ہیں، نوجوان نسل واقف ہو کہ صرف ماننا نہیں ہے بلکہ جان کر ماننا ہے۔ شکر گزار ہے کہ محترم سامعین، عزت دار شخصیات، اسلام صرف ماننے کا مذہب نہیں ہے، جان کر ماننا ہے۔ توحید کو کیوں مانا جائے؟ اس لیے کہ شرک سے بچنا ہے۔ کیا ہے یہ شرک؟ اتنی بڑی بیماری ہے کہ اسے بچنا پڑے گا، اگر نہ بچے تو سب بیکار۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ایک ہے ضبط، ایک ہے حبط۔ ضبط میں پولیس نے مال ضبط کر لیا، یعنی اپنی تحویل میں لے لیا، بعد میں دے سکتی ہے، تھوڑا سا نذرانہ دے دیں تو حالت ہے ہماری، بعد میں دے سکتی ہے۔
اور ہبت یعنی مال ہی ختم، نابود ہو گیا، تھا ہی نہیں، وجود ہی مٹ گیا۔ اگر شرک کیا تو سارے اعمال ضبط نہیں ہوں گے، ہبت ہو جائیں گے، ختم، جیسے تھے ہی نہیں۔ اتنی بڑی بیماری، ہو سکتا ہے ایسا؟ اتنا سا کام زندگی بھر عمل کیا۔ عقیدہ اسی چیز کا نام ہے کہ اعمال کی حفاظت کرنی ہے۔ نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، حج کیے، زکوٰۃ دیے، خیرات کیے، نیک اعمال انجام دیے، لیکن حفاظت کا انتظام بھی کرو۔ اگر حفاظت نہ کرو گے تو سب بیکار ہو جائے گا۔ ایک تیلی ماچس کی کتنی سی ہوتی، انگلی سے بھی باریک، اور وسیع و عریض جنگل، ایک تیلی سارے جنگل کو جلا سکتی ہے۔ موازنہ کیجئے، اتنی سی تیلی اتنے بڑے بڑے درختوں پہ مشتمل جنگل، برابری ہو سکتی ہے؟ نہیں، لیکن اس میں طاقت اتنی ہے کہ سب برباد ہو جائے۔ ایک معمولی سا شرک لے بیٹھے گا سارے معاملے کو، سب برباد۔ کیوں؟ اسی لیے ضرورت ہے کہ پہلے جانو پھر مانو۔ صرف اس لیے نہیں کہ والد صاحب نے کہا کہ اللہ ایک ہے تو مان لیا احد ہے، نہیں، پہلے جانیے پھر مانیے۔ اسلام مذہب ہی یہ ہے، دین ایسا ہے، کہتا ہے پہلے جانو اچھی طرح پھر مانو۔ دنیا کے معاملات اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہم پہلے جانتے ہیں پھر مانتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ پیسے انویسٹ کرنے ہیں، اس فیکٹری میں، اس ادارے میں کروں یا نہ کروں، اچھی طرح دیکھیں گے بھئی یہ بہت اوپر جا رہی ہے، شیئرز خرید لیجئے اس کے، نہیں، دیکھیں گے معاملہ کیا ہے، تحقیق کریں گے۔ پھر جو ختم ہونے والی چیز ہے اس میں تو تحقیق کر رہے ہیں، جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، جنت ہو یا جہنم ہو، اس میں تحقیق تو ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اسلام پہلے جاننے کا دین ہے، بعد میں ماننا ہے۔ دنیاوی معاملات میں پہلے جان رہے ہیں پھر مان رہے ہیں، اسلام بھی اسی طرح، اخروی معاملات بھی یہ ہیں، پہلے جانو پھر مانو۔ جان کر مانو گے تو کرار نظر آؤ گے، فرار نظر نہیں آؤ گے۔ اعتماد رہے گا، شکر گزار آپ کی توجہ بات کریں، ایک سامنے کا میں شکر گزار، اعتماد رہے گا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، جانتا ہوں میں اس بارے میں، پھر مان رہا ہے۔ دنیا کے معاملات میں پہلے جان رہے ہیں پھر مان رہے ہیں۔ اچھا، دنیا نے ترقی ایک دم کر لی، رفتہ رفتہ کی ہے، جتنا جتنا چیزوں کو جانتے رہے اتنا آگے بڑھتے رہے۔ یہ انسان پہلے غاروں میں رہتا تھا، اندھیروں میں رہتا تھا، سردی پڑ جائے تو مر گئے اتنے افراد، گرمی پڑ جائے تو مر گئے۔ آج کتنا آگے نکل گیا، کہاں پہنچ گیا؟ ہواؤں میں رہتا ہے۔ کچھ تو وسیلے کے ذریعے ہوا میں رہتے ہیں، کچھ فضول میں ہی ہواؤں میں رہتے ہیں۔ آج کا انسان کتنی ترقی کر گیا، جہاز بنا دیے جی، کمرے کے برابر سوتے ہوئے جا رہے ہیں، 18 گھنٹے 20 گھنٹے سفر ہو رہا ہے، ہواؤں میں زندگی گزار رہا ہے۔ آج کا انسان اندھیروں سے نہیں ڈرتا، انتہائی تاریک رات ہو سورج کی طرح دن نکال لیتا ہے۔ آج کا انسان گرمی سے نہیں ڈرتا، سورج آگ برسا رہا ہو کمرے کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ آج کا انسان سردی سے نہیں ڈرتا، باہر ٹھٹر رہی ہو، سخت سردی ہو، ٹھنڈ پڑ رہی ہو، کمرے کو گرم رکھتا ہے۔ یہ ہوا کیسے؟ آہستہ آہستہ ہوا، لیکن کیا کیا جو آہستہ آہستہ ہوا؟ علم، جانا بعد میں مانا، معرفت لی، بجلی سے بنا لیا۔ اچھا بجلی کیسے بنی؟ مریخ سے آئی تھی بجلی، آسمان سے اتری تھی؟ کہ نہیں، پانی سے بنائی ہے، تیل سے بنائی، پانی سے بجلی بنائی۔ یہ پانی سے بجلی بنائی، کب سے ہے پانی؟ آغاز ہی پانی سے ہوا۔ پانی تو تھا مگر بجلی نہیں تھی، کیوں؟ اس لیے کہ پانی کو پہچانا نہیں تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں سارے محترم سننے والے صاحبان فہم تشریف فرمائیں۔ پانی کی معرفت نہیں تھی، جب پانی کی معرفت ہو گئی تو اسی سے بجلی کو بنا دیا۔ پانی کی معرفت نہیں تھی تو پانی ہوتے ہوئے بھی اندھیروں میں پڑے تھے۔ بھئی پانی کی معرفت ہوتی بھی کیسے؟ جو معرفت کرانے آیا تھا خود اسی کی معرفت نہیں تھی۔ علی نے پانی کو دیکھا اور دیکھ کر کہا، غور سے دیکھتے رہے علی ابن ابی طالب پانی کو۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یا علی کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ پانی میں نور دیکھ رہا ہوں۔
اصغر بھائی تشریف لے آئیں آگے. ایک صلوات محمد و آل محمد کی ذات ہو. صلوات بھی محمد و آل محمد کی ذات ہو. توجہ فرما رہے ہیں. پہلے پہچاننا ہے پھر ماننا ہے. اتنی ترقی کر لی انسان نے. کیسے ترقی کی؟ کہ پہلے پہچانا پھر مانا. پانی ہمیشہ سے تھا، انسان بعد میں آیا، پانی پہلے آیا. لیکن ہمیشہ سے بجلی نہیں بنائی تھی. کیوں؟ پانی کی معرفت نہیں تھی. معرفت ہوئی، پہچان ہوئی، گھروں کو روشن کر لیا، علاقے روشن کر لیا، زمین کو منور کر لیا. معرفت پانی کی کیسے ہوتی؟ جو معرفت کرانے آیا تھا اس کی معرفت نہیں تھی. علی نے پانی کو دیکھا، دیکھ کر کہا میں اس میں نور دیکھ رہا ہوں. دریائے دجلہ کے کنارے سے گزرنے لگے. علی نے اس کی لہروں کو دیکھا، دریا کی آواز کو دیکھا، دیکھ کر کہا اگر میں چاہوں تو اس پانی کی مدد سے تمہارے گھروں کو روشن کر دو. علی بول رہے ہیں، علی بول رہے ہیں. اور لوگ اتنے بڑے عقل مند تھے، کہنے لگے یہ دیکھو عجیب بات کر رہا ہے، ہم تو تیل سے روشن کرتے ہیں، یہ پانی سے چراغ جلائے گا. عقل رکی ہوئی ہے کہ چراغ سے ہی روشن ہوگا. معرفت نہیں ہے علی کی. مان رہے ہیں صرف کہ چوتھا خلیفہ ہے. یہی مانا نا. جو علی ابن ابی طالب کے ساتھ تھے جنگوں میں، کچھ ساتھ چھوڑ بھی گئے، وہ امام مان کے. دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جو امام مان رہے تھے، دوسرے جو چوتھا خلیفہ مان رہے تھے. سب علی کے ماننے والے نہیں تھے. آج کے تو کوفیوں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، تو بھائی کیوں نہ کریں گے؟ وہ خلیفہ مان رہے تھے. جو قربان ہو گئے وہ امام مان رہے تھے. فیصلہ تو آج بھی ہے. جو آج بھی علی کے ساتھ کھڑے ہیں وہ امام والے ہیں. ہر مشکل میں علی ابن ابی طالب کے، علی کے گھرانے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. معرفت پہلے، ماننا بعد میں. پہلے پہچانو پھر مانو. بجلی بنائی کہاں سے؟ پانی سے بنائی. پانی کی معرفت ہو گئی، نتیجہ مل گیا، فیض مل گیا، ترقی ہو گئی. اچھا کہاں سے بنائی؟ تیل سے بنائی، پیٹرول سے بنائی. تیل کہاں سے آیا؟ زمین سے. یہی عرب ابھی 100 سال پہلے لے لیجئے، اس سے بھی کم کے عرصے میں اسی صحرا میں خاک اڑاتے پھر رہے تھے. جب تک مٹی کی معرفت نہیں تھی خاک اڑا رہے تھے. صاحبان فہم، صاحبان علم جو پہنچ گئے ان کا شکر گزار، جو نہیں پہنچے انہیں پہنچا دیتا ہوں. جب تک خاک کی معرفت نہیں تھی خاک اڑا رہے تھے، لیکن جیسے ہی تراب کی معرفت ہوئی پوری دنیا میں عزت دار بن گئے، مال و دولت ثروت مند بن گئے. تو اتنا غور اور فرما لیجئے، جب تراب کی معرفت نے ایسا بنا دیا ہے، اگر ابو تراب کی معرفت ہو جائے، صلوات محمد و آل محمد کی ذات پہ باوجود. کچھ چہرے میں نے دیکھے جو درود نہیں پڑھ سکے. پڑھ لیجئے، آہستہ سے پڑھ لیجئے. شکر گزار. مسلسل آپ کو میں نے زحمت دی ہے، آپ کا شکر گزار. جیسے جی چاہے ویسے آپ سماعت فرمائیے گا. معرفت پہلے، پہچاننا پہلے، ماننا بعد میں. بھائی اب تو سولر بھی آ گیا. پہلے پانی سے بنائی کہ تیل سے بنائی، اب تو سورج سے بھی بنا رہے ہیں. سورج کی معرفت ہوئی، بجلی بنا لی. سورج کی معرفت نے اتنا فائدہ دے دیا تو جو انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹانے والا ہے، حضور والا، اگر اس کی معرفت ہو کہاں پہنچے گی بات. ماننا بعد میں ہے، پہچاننا پہلے. اسی لیے خالق کہہ رہا ہے کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان عرفا. معرفت ہو جائے. کنت کنزا مخفیہ، مخفی خزانہ تھا. فاحببت، میں نے محبت کی، میں نے چاہا. ان عرفا، میری معرفت کی، مجھے مانا جائے نہیں. پہچانو پھر ماننا ہے، پہچان کر ماننا ہے. معرفت، پہچانو خالق کو. ایک علی نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کی معرفت لے لی، خود کو پہچانا، اس نے رب کو پہچانا. مانا نہیں. پہلے پہچانو، پہلی منزل عرفان. معرفت لی پھر گئے اوپر. توحید کے لیے پہلے معرفت، پہچاننا پھر ماننا.
نبوت کے لیے بھی پہلے پہچانو، 40 سال تک اعلان رسالت نہیں کیا، پہلے اپنی شخصیت کو منوایا، مجھے دیکھو اچھی طرح پہچانو، جب پہچانوا لیا کہ یہ صادق ہے، جھوٹ نہیں بولتا، یہ امین ہے، خیانت کاری نہیں کرتا، اب آئے اور آ کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، وہ لا الہ الا اللہ ہے، میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ محمد صلوات اور بآواز بلند سب مل کر محمد والے۔ توجہ فرما رہے میرے سارے محترم سننے والے، معرفت پہلے اللہ کے لیے پہلے معرفت ہے پھر ماننا ہے، رسالت کے لیے پہلے معرفت ہے پھر ماننا ہے، آگے ہے امامت، آنکھیں بند کر کے مان لیا یا علی کے ماننے والے علی کے نہیں، پہلے معرفت، امامت کے لیے بھی معرفت، اس لیے فرمائے مم ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقد ماتا میتتن جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا کفر کی موت مر گیا، مانے بغیر نہیں کہا، پہلے پہچاننا ہے پھر ماننا ہے، سارا دین یہی ہے، اسی لیے ضرورت محسوس کی کہ توحید کو پہچانا جائے، ایمان کو پہچانا جائے پھر مانا جائے، پہچاننا ضروری۔ اچھا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ ایمان مقبول اور نامقبول، آج زیادہ بحثوں میں نہیں الجھانا چاہ رہا ہوں، تھوڑی سی باتیں آپ کے حوالے کر کے آگے بڑھیں۔ ایمان مقبول کیسا ہو؟ ایمان مقبول کی چند علامتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ پہلی چیز، ایمان مقبول استدلال کے ساتھ ہو، دلیل پہ ہو، توحید ہے، عقیدہ ہے توحید پہ، دلیل کے ساتھ، عقیدہ ہے عدل الہی پہ، اللہ عادل ہے، دلیل کے ساتھ، عقیدہ ہے نبوت پہ، دلیل کے ساتھ، عقیدہ ہے امامت پہ، دلیل کے ساتھ، عقیدہ ہے قیامت پہ، دلیل کے ساتھ۔ ایمان ہو بغیر دلیل ہو تو کوئی فائدہ نہیں، ابھی عرض کروں گا پھر اس کا ہوتا کیا ہے۔ ایمان ہو استدلال، دلیل کے ساتھ بتا سکیں، سمجھا سکیں، اپنے لیے تو کوئی دلیل ہو، دوسرے کے لیے نہ صحیح، آپ مان رہے ہیں تو پہچانا ہے آپ نے جو مانا ہے، اگر پہچانے بغیر مان رہے ہیں تو بے سود ہے، ایک۔ دوسرا، ایمان عمل کے ساتھ ہو، خاموش ہونے کی بات بھی ہے، ایمان عمل کے ساتھ، اگر عمل کے بغیر ہے تو فضول، عمل کے ساتھ ہے تو قبول۔ اب فضول والا چاہیے یا قبول والا چاہیے، فیصلہ خود کرنا ہے۔ ایمان ہو عمل کے ساتھ، توحید کو مانتا ہے اور ساتھ ہی دنیا پرستی میں بھی لگا ہو، توحید کو مانتا ہے ساتھ ہی قوم پرستی میں بھی لگا ہو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بالکل باریک سی، خاندان پرستی، اقربا پروری، شرک کر رہا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، شرک خفی۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، قوم پرستی نہیں کرنی، اللہ کی عبادت کرنی ہے، علاقہ پرستی نہیں کرنی، اللہ کی عبادت کرنی ہے، خاندان پرستی نہیں کرنی، اقربا پروری نہیں ہے، اللہ ہے ایک۔ ایمان عمل کے ساتھ ہو، پہلی چیز استدلال کے ساتھ ہو، دلیل کے ساتھ، دوسری چیز عمل کے ساتھ ہو، تیسری چیز ایمان مقبول وہ ہے جو پائیدار ہو، ثابت قدم بھی رہ سکے، ذرا سا کسی نے کوئی شبہ ڈالا اور یہ پھسلے، ہٹ گئے، پھر سمجھا بجھا کے لانا پڑا، کیا فائدہ ایسے ایمان کا؟ آؤ تو دلیل کے ساتھ، آؤ تو پائیداری کے ساتھ، وہ ایمان، ایمان مقبول جسے اللہ چاہتا ہے کہ قبول کرے۔ ایمان خالص، اب استدلال بھی ہے، دلیل کے ساتھ بھی مانا ہے، عمل بھی کر رہا ہوں، پائیدار بھی ہوں، بھاگتا نہیں ہوں، لیکن خالص نہیں ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، کسی کام کا ہے، ایمان تو ہے مگر کسی کام کا نہیں، اس لیے کہ راضی اللہ کو نہیں کر رہا۔ نیند نہیں آئے؟ بالکل آسان سی بات آپ کے والے کر، راضی اللہ کو نہیں کر رہا، بندوں کو راضی کرنے نکلا ہے، ایمان کس فائدہ، کس کام کا؟ تیسرا، پانچویں چیز، ایمان اختیار کے ساتھ ہو،
نہ لالچ میں ہو نہ جبر میں ہو، آگاہی کے طور پر ساتھ چل رہا ہو، ایمان مقبول۔ اچھا اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایسا ایمان ہوگا تو قابل قبول، اس کے برعکس ہوگا ناقابل قبول۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب کیا ہے، دنیا توحید کو مانتی کیوں نہیں؟ کیا سبب ہے جو نہیں قبول کیا جا رہا توحید؟ ہے نا مسائل تھوڑے سے؟ ابھی نعروں کی طرف بھی واپس پلٹیں گے۔ صلوات پڑھ لیں بابا سے، بلند محمد والا۔ کیا وجہ ہے جو توحید کو قبول؟ کچھ وجوہات تحریر کی، جلدی سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ پہلی وجہ عدم توجہ، آیات الہی کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر توجہ ہو جائے انسان خدا کی طرف جاتا ہے۔ دیکھنا نہیں ہے، توجہ کرنا ہے۔ جو توجہ کرنے والا ہوتا ہے وہ ایک پتے کو دیکھ کے توجہ کر لیتا ہے، یہ بنا ہے تو کوئی بنانے والا ہے۔ جو توجہ کرنے والا ہوتا ہے ایک ذرہ اسے خدا تک پہنچا دیتا ہے۔ جو توجہ نہ کرنے والا ہو ساری کائنات دیکھ کے بھی خدا کی طرف نہیں آتا۔ جیسے ایک آئینہ فروش ہے، شیشہ بیچتا ہے، آئینہ چہرہ نظر آئے، اپنے بال نامرتب ہیں، اپنے ماتھے پہ خاک لگی ہوئی ہے، اور دوسروں کو آئینے بیچ رہا ہے۔ صبح سے شام تک آئینہ بیچ رہا ہے، آئینے سینکڑوں لگے ہوئے ہیں، دیکھتا بھی ہے بیچتا بھی ہے، لیکن نہ وہ بال سنوار رہا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں ایک سامنے، نہ خاک ہٹا رہا ہے۔ کیوں؟ دیکھ بھی رہا ہے مگر کچھ نہیں سنوار رہا خود کا، توجہ نہیں، کیونکہ اس کا مقصد ہے بیچنا، سنوارنا نہیں۔ دیکھ کے بھی اندیکھا کر رہا ہے، نگاہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے، بنانے والا اللہ ہے، توجہ نہیں کر رہے۔ بہت بڑے مسائل ہیں، آگے بڑھ جائیں۔ تعدد نعمت، اتنی نعمتیں دے دی اس نے، مسلسل دے رہا ہے۔ آنکھ کھولی تو سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے، پریشانی کوئی نہیں تھی۔ ادھر ماں آئی، ادھر باپ آیا، چچا آیا، پھپھا آیا، ماموں آیا، سب نے خدمت لگے ہوئے، منہ سے لفظ نہیں نکلا کہ پورا ہو گیا۔ باپ نے ایسی جائیداد چھوڑ رکھی، ضرورت ہی نہیں کمانے کی۔ خدا کو مانے گا یہ؟ کیا ضرورت پڑی؟ نعمت مسلسل مل رہی ہے تو اب ضرورت کیا ہے کہ خدا کو مانا جائے؟ احساس نہیں۔ مثلا ہاتھ آپ کا کب سے آپ کے ساتھ؟ پیدائشی ہے۔ اس انگوٹھے کا احساس ہے؟ جب ووٹ لگانے جاتے ہیں تو ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اور کچھ تو ووٹ ہیں جو لگائے بغیر ہی لگ جاتے ہیں، ایسے علاقے پائے جاتے ہیں ماشاءاللہ اس کشور حسین شاد باد میں، انگوٹھے لگائے بغیر ووٹ لگا ہوا ہے۔ بہت سے لطیفے آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ انگوٹھا ساتھ ہے، پتہ ہی نہیں اس کی اہمیت کا کیا چیز ہے۔ یہ کب پتہ چلتا ہے؟ ایک دن اگر یہ کام کرنا بند کر دے، نہ کھولے، ایک دن نہ کھولے، ایک دن بس، قمیص کا بٹن نہیں کھول سکتے ہم۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سارے محترم میرے سننے والے، صاحبان عزت تشریف فرمائیں، صاحبان فہم تشریف فرمائیں۔ مجبور جب یہ کام کرنا بند کرے گا نا، اب تڑپ ہوگی یہ کام کیوں نہیں کر رہا۔ اب بھاگیں گے، ڈاکٹر کے پاس بھاگیں گے، چھوٹے معالج کے پاس بھاگیں گے، چھوٹے مددگار کے پاس بھاگیں گے، لیکن آغاز تو ہوا نا مدد لینے کا۔ شکر گزار ہوں آپ کی توجہ۔ یہ آسان باتیں نہیں ہیں، بالکل آسان ہو کے آپ کی تک پہنچ رہی ہیں، آپ سماعت فرما رہے ہیں، آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں۔ ایک انگوٹھے نے کام بند کیا تو ڈھونڈنے لگے مدد کرے، اس سے ہوتے ہوئے وہ خدا تک پہنچ جائے گا۔ نعمت مسلسل مل رہی ہے، غافل ہوئے ہیں، غفلت پہ پڑے ہوئے ہیں، نعمت رکے تو ادھر پہنچے۔ تیسری چیز، خدا کو نہیں مان رہے۔ کیوں نہیں مان رہے؟ کہ وہ ماحول ہی ایسا ہے کہ کیسے مانیں، اچھا ماحول ہی نہیں ملا۔ فطری طور پہ انسان چوری کو ناپسند کرتا ہے، فطری طور پہ، فطرت میں رکھا ہے، فطری طور پہ ظلم کو ناپسند کرتا ہے، لیکن اس معاشرے میں پلا بڑھا، پرورش اس نے پائی کہ جہاں سب چور تھے، چوروں میں رہ کے چوری کو برا سمجھے گا نہیں، کہے گا بھائی وہ بھی تو چور ہے۔ بہت سی باتیں کی نہیں جا سکتی،
کہے گا سرکار میں نہیں، یہ پچھلے چوروں کے کام تھے، اگلی بار پھر ان کی حکومت آتی ہے پچھلے چوروں کے، بھول جاتے ہیں پچھلی بھی ہماری تھی، یہ ہمارے کام نہیں، پچھلے چوروں کے کام تھے۔ اچھا بھائی ہوں گے، ٹھیک ہے کوئی بات۔ ماحول ایسے ملا، خدا سے دور ہو گئے، دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو دور کر رہی ہیں۔ چوتھی چیز، ذمہ داری سے فرار کرنے والے خدا کو نہیں مانتے۔ اللہ کو مانوں، خدا کو مانوں، کیوں مانوں؟ اگر خدا کو مان لیا، اللہ کو مان لیا تو نماز بھی پڑھنی پڑے گی، روزہ بھی رکھنا پڑے گا، حج بھی کرنا پڑے گا، غریبوں کی مدد بھی کرنی پڑے گی، عبادات بھی کرنی پڑیں گی۔ کون سر کھپائے ان چیزوں میں؟ مانو ہی نہیں سرے سے۔ بچہ استاد کے پاس آیا، استاد نے کہا پڑھو بیٹا الف، کہنے لگا نہیں پڑھوں گا۔ سارے محترم سننے والے، پڑھو بیٹا الف، کہنے لگا نہیں پڑھوں گا۔ ڈانٹ ڈپٹ کے گھر بھیج دیا۔ ماں نے پوچھا کیوں نہیں پڑھا تم نے الف؟ اگر میں کہتا الف تو کہتا بے پڑھو، بے کے بعد پے پڑھو، یہ سب پڑھنا پڑ جاتا۔ شروع سے ہی منع کر دیا، پڑھنا ہی نہیں ہے ہمیں۔ خدا کو کیوں مانے؟ سارے مسئلوں میں گرفتار ہو جائیں گے، ضرورت ہی نہیں ہے کہ خدا کو مانا جائے۔ اچھا اب نقصان کیا ہے خدا کو نہ ماننے کا؟ ایک اور خشک سی بات آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ نقصان کیا ہے اگر نہیں مانا خدا کو تو کیا ہوگا؟ پہلی چیز، اگر خدا کو نہ مانا اعمال حبط ہو جائیں گے۔ ابھی آغاز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، اعمال حبط ہو جائیں گے، ساری زندگی کے اعمال ایک لمحے میں حبط۔ شرک کر دیا، اعمال ختم۔ کیوں؟ ایک شخص ساری زندگی اپنے آپ کو مینٹین رکھا، صحت کو بالکل وزن برابر رہے، کولیسٹرول برابر، کوئی چیز اضافی نہ ہو، ہر چیز کنٹرول میں رہے، رکھتا آیا۔ ایک دن کہنے لگا اتنی احتیاط کر لی ہے، یہ ذرا چٹکی بھر زہر کھا کے دیکھتا ہوں، کیا ہوگا اس کا؟ ختم ہو جائے گا۔ وہ زندگی بھر جو محنت کی تھی رہے گی؟ اجر ملے گا اس کا؟ ختم، کیا ہی نہیں۔ بچہ سارا سال پڑھتا رہے، جتنے بچے بیٹھے ہوئے سارے سال اسکول جائے، امتحان والے دن 3 گھنٹے کے لیے سو جائے، 300 دن اسکول گیا، 3 گھنٹے سو گیا، پاس ہو جائے گا؟ سال کی محنت قبول ہوگی؟ کہ پھر سے پڑھو، پڑھا ہی نہیں، پڑھا تو تھا اس نے، ذرا سی غفلت سب تباہ کر جاتی ہے۔ اتنی سی سوئی کی نوک، باریک سی، یہاں کوئی چیز ہے بھی نہیں جس سے نشانی دکھا سکوں، باریک سی نوک اتنی بڑی آنکھ میں ڈال دیجئے، بچے گی آنکھ؟ کہاں یہ آنکھ، کہاں یہ باریک سی نوک؟ شرک اتنا سا بھی ہوا، اعمال ختم۔ توحید کو ماننا ہے، وحدانیت کو، شریک کر کے نہیں ماننا، متعدد کو نہیں ماننا، ایک چیز۔ دوسری چیز، نہ ماننے کے نقصانات، نہیں مان رہے توحید کو، ضرورت ہی نہیں ہے خدا کو ماننے کی، تفرقے ایجاد ہوں گے۔ ظاہر میں تو زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن فرقہ پرستی ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ توحید کو نہ مان کے فرقہ پرستی، شرک کر کے کوئی فرقہ پرستی ہو سکتی ہے؟ ہوتی ہے۔ وحدانیت، ایک کی بات مانی جائے، ایک کی۔ انسان اگر سب کو راضی کرنے کے لیے لگے، جیسے میں اپنی مثال، ایک صاحب آئے قبلہ یہ پڑھیے گا، قبلہ یہ پڑھیے گا، قبلہ فلاں بات کیجیے گا، اگر میں سب کو راضی کرنے کی کوشش کروں، راضی ہوں گے؟ ہو جائیں گے راضی؟ نہیں ہوں گے نا، کیونکہ انسان سب کو راضی نہیں رکھ سکتا۔ اگر راضی رکھنے کی کوشش کرے گا تو ادھر راضی، کبھی کسی کی تعریف کرے گا، کبھی اس کے مخالف کی تعریف کرے گا، کبھی کچھ اور کرے گا، کبھی کچھ اور کرے گا، کبھی برعکس بات کرنے لگ جائے گا، تفرقے ہو جائیں گے، فرقہ ہو جائے گا، اختلاف ہو جائے گا۔ اگر بندوں کو راضی کرنے لگو گے
تو فرقے ایجاد ہو جائیں گے. اگر بندوں کو راضی کرنے لگو گے تو دوسرا نقصان یہ ہے خود مضطرب ہو جاؤ گے کہ ان سب کو کیسے سنبھالوں. لیکن اگر صرف اللہ کو راضی کرنے لگے تو مطمئن ہو کے زندگی گزارو گے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, مضطرب رہنا ہے یا مطمئن رہنا ہے. حسین نے ساری دنیا کو ناراض کر دیا, بس اللہ کو راضی رکھا. اللہ نے جواب میں کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ. صلوات محمد والے محمد کے ذات میں. تھک گئے ہیں آپ تو میں. راضی رکھنا ایک کو, سب کو راضی نہیں کر سکتے, ایک کو راضی کریں گے. وہ احد سب سے بڑا جسے راضی کرنا ہے. کیسے راضی کریں گے؟ راضی ہونا کیفیت ہے, ناراض ہونا کیفیت ہے. اس روز ہی میں نے مجلس میں عرض کیا, یہ عارض ہوتی ہے کیفیات وجود پہ. ہر عارض کو معروض کی ضرورت ہے. رنگ کی مثال دی تھی میں نے, رنگ عارض ہے. کسی چیز پہ ہوگا تو نظر آئے گا, کوئی چیز نہ ہو تو رنگ دنیا میں نظر ہی نہ آئے. یہ رنگین دنیا, یہ کہتے ہیں نا دنیا کی رنگ دیکھیے, رنگ ہے کہاں جو دیکھیے. عارض. خوشی, بڑی خوشی ہوئی, کسے ہوئی؟ خوشی دکھائیں دنیا میں مجھے کہیں خوشی ہو, اکیلی تنہا, کسی کے ساتھ نہ ہو, تنہا خوشی ہو, نہیں ملے گی. غم تنہا ہو, نہیں ملے گی. اچھا کبھی خوشی ہوتی ہے, غمگین ہوتا ہے کبھی. یہ ہے کیفیات میں تغیر, بدلتے رہنا. جو بدلتا رہے یعنی ختم ہوا پھر شروع ہوا, جو ختم اور شروع ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, اللہ نہیں ہو سکتا. ختم ہو جائے شروع ہو جائے, کیوں؟ وہ ازلی ہے, ابدی ہے. ازلی کیا ہے؟ یعنی زمان بعد میں بنا, وہ پہلے ہے, اس سے پہلے کچھ نہیں, بس وہ. ابدی کیا ہے؟ سب ختم ہو جائے گا, وہ رہے گا. ان کو ملایا تو ایک لفظ بنا, سرمدی ہے. سرمدی, جس میں زمانے مقید ہو جائیں, وہ زمانوں سے بالا تر رہے, زمانوں سے باہر رہے. ہم زمانے کے اندر ہیں, وہ زمانوں سے باہر ہیں. عارض, خوشی ہوئی, غم ہوئی, غم ہوا. اب یہ خوشی کیسے ہوتی ہے, غم کیسے ہوتا ہے؟ کیفیات. اللہ کے اندر کیفیات نہیں, لیکن کہتے تو ہیں اللہ راضی ہو جائے. اس نے بنا دیے کچھ مظاہر اپنے, جہاں سے اس کی رضا بھی ظاہر ہوگی, اس کا غضب بھی ظاہر ہوگا. اب یہ وہ لوگ ہوں گے جو یہاں کے بننے والے نہیں, وہاں سے بنے ہوئے آتے ہیں. آہستہ سے کہہ دوں, انہیں سقیفے میں بیٹھ کے نہیں بنایا جائے گا, غدیر میں ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا جائے گا. وہاں سے آ رہے ہیں. صلوات بھی محمد و آل محمد کے ذات. ختم کر رہا ہوں گفتگو. یہ بندوں کو خدا تک لے کر جائیں گے, آ رہے ہیں تاکہ اس کی پہچان کرائیں, اپنے لیے نہیں. کمال دکھائے, دنیا نے کہا انت الہ, تو ہی تو خدا ہے, فوراً سجدے میں سر رکھا. اگر میں خدا ہوں تو سجدہ کسے کر رہا ہوں؟ ہم عبادت کرتے ہیں جنت کے چکر میں. علی وہ جس کی ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو. علی وہ جنت نہیں, قسیم النار والجنہ, جسے چاہے جنت دے دے. تقسیم کرنے والا ہے جنت و جہنم کا. وہ عبادت کر رہا ہے, کیوں آیا ہے؟ تاکہ سب کو وہاں تک لے کر جائے. ایک علی نہیں, یہ 12 کے 12. ایمان کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ ایمان کامل ہونا چاہیے, کامل, ناقص نہیں. 5 کو مان کے چلے گئے ناکافی ہے, 8 کو مان کے باقیوں کو چھوڑ دیا ناکافی ہے, جب تک 14 کو نہ مانا جائے. سلسلہ ہے جو خدا تک پہنچانے والوں کا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام
بس اس واقعے کے بعد گفتگو تمام. شکر گزار آپ کی توجہات کا. حشام بن حکم امام کا شاگرد ہے اور بارہا میں اس کی مثالیں بیان کرتا ہوں. کام ہی ایسے کی حشام نے. عامر ابن عبید بہت بڑا عالم نما، عالم کہنا تو مناسب نہیں ہوگا، عالم نما، اور لوگ اس کو ماننے لگے. واقعاً بصرہ میں رہتا ہے. جامع مسجد بصرہ کی جمعے کی نماز کے بعد بیٹھ گیا. لوگ جمع ہوئے، سوالات کرنے لگے. حضور یہ بتائیے اس کا مسئلہ، اس کا مسئلہ، اس کا مسئلہ. وہ جوابات دے رہا ہے، ایسا کر لیجئے، اس کو ایسا کر لیجئے، ایسے کر لیجئے. جواب دیتا جا رہا ہے. حشام ابن حکم بھی اس صف میں آ کر بیٹھ گیا. امام کا شاگرد ہے. امام نے خود پوچھا یہ مسئلہ، بتا نہیں رہا تھا. کچھ کام کر دیے وہ ایسے بھی ہوں جو وہ جانتے ہوں. بس اپنے گیت گانے کے لیے نہیں کیے جائیں گا. ہم نے ایسا کیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں ادھر گیا، میں ادھر گیا، میں اس سے ملا، میں اس سے ملا. اپنی تعریفیں کرنے ممبر پہ نہیں آیا. کام لوگوں کے کام آئے وہ بات کیجیے. امام نے کہا بتاؤ حشام، عامر ابن عبید سے جو تمہارا مکالمہ، مناظرہ، مباحثہ ہوا، کیا بات ہوئی تھی؟ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے مولا آپ تو واقف ہیں. جس کی تلوار چلنے سے پہلے شجروں سے واقف ہو.